میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، دو خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور دونوں خبریں پاکستان تحریک انصاف کی منافقت کے حوالے سے ہیں. اور جو یہ کور لیتے ہیں اپنا، جس طرح اپنے آپ کو پاک، صاف، شفاف بیان کرتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ علیمہ خانم کی جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ ہیں، عدم حاضری پر جو انسداد دہشتگردی کی عدالت راولپنڈی ہے اس نے وہ ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے. یعنی اب ان کا پاسپورٹ اور ان کا شناختی کارڈ ضبط کیا جائے گا یا بلاک کر دیا جائے گا. ضبط تو تبھی ہوگا جب ان کے پاس جا کر پولیس ان سے کھینچ کے لے کر آئے، لیکن اب ضبط کیا کرنا ہے، مطلب بلاک ہی ہوتا ہے. اور اس میں آپ کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ بھی فریز ہو جاتے ہیں جب آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہوتا ہے. پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط کرنے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاسپورٹ کو بھی بلاک کر دیا جائے گا. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت 4 مرتبہ عدالتی نون بیلیبل وارنٹس اریسٹ کو ویل لیفٹ کر چکی ہیں. یعنی ان کے باوجود وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئیں. کل انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر جو عدالتی نوٹسز تھے، جو سمن تھے، ان کو تعمیل کیا. تعمیل کرنے کے بعد پھر راہ فرار اختیار کر گئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے ان کے جو شوٹی بانڈز جمع ہوئے تھے، ان کے ضمانتی مچل کے جن ضامنوں نے جمع کرائے تھے، ان کو بھی ضبط جو ہے وہ کر چکی ہے. تو جو جج ہیں انسداد دہشتگردی کی عدالت کے امجد علی شاہ صاحب، انہوں نے ریمارکس دیے کہ ہر جگہ تو وہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت نہیں آتی. تو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. جب مذاق بنایا تو عدالت کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. پہلے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، پھر ناقابل ضمانت ہوتے ہیں، پھر وہ جو ضمانتی مچلکی ہوتے ہیں وہ ان کو اگر جمع ہوئے ہیں تو ان کو ضبط کرنے کا حکم دیتی ہے. پھر عدالت جو ہے وہ شناختی کارڈز وغیرہ بلاک کر دیتی ہے. پھر وہ بندہ مفرور ڈکلیئر ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایبسکونڈر ہو جاتا ہے. ایبسکونڈر، مفرور. تو یہ تحریک انصاف والے آج کل سارے مفرور بنے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال مفرور پر میں آؤں گا بعد میں. لیکن علیمہ خانم نے بھی ایک اپنا رد عمل دیا، جو وہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کرنا چاہیں تو مجھے کر لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں. وہ کیا فرما رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں. میں تو اپنا وہ تیار تھے. وہ تو کے پی والے کہہ رہے تھے آپ کے پی چلیں. میں نے کہا نہیں، گرفتار آج نہیں کریں گے تو کل کریں، مجھے کیا فرق پڑتا، کر لیں گرفتار. اب وہ انہوں نے ذکر کیا جی کہ انہیں کہا گیا کہ آپ خیبر پختونخوا چلی جائیں. اب یہ اس سے ایک بہت بڑا پیغام ہے جی. خیبر پختونخوا چلی جائیں، کس نے کہا؟ ظاہری بات ہے تحریک انصاف والوں نے کہا، کیونکہ اس وقت عدالتی مفروروں کی جو اماجگاہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. دیکھ لیں کہ عدالتی مجرم ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں عمر ایوب صاحب، وہ کہاں پر روپوش ہیں؟ وہ خیبر پختونخوا میں روپوش ہیں. اور آج کل اپنی اہلیہ کی الیکشن کمپین بلا خوف و خطر جو ہے وہ چلا رہے ہیں. وہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، عوامی اجتماعات میں جا رہے ہیں، لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ جناب وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ہیں. اس طرح دیکھ لیا جائے زرتاج گل صاحبہ، وہ بھی اس وقت عدالتی مفرور ہیں. ان کو بھی 9 مئی کے اندر سزائیں ہوئی ہیں، لیکن کیا وہ عدالت کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا؟ جواب ہے نہیں. اچھا آگے بڑھیں جی. ان کے علاوہ اگر بات کی جائے تو شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے سینیٹ آف پاکستان میں، تو وہ بھی سینیٹر نہیں رہے. ان کی خالی نشست کے اوپر الیکشن ہونے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا. زرتاج گل صاحبہ جو کہ پارلیمنٹری لیڈر تھی پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے اندر، وہ بھی 9 مئی کے اندر سزا یافتہ مجرمہ ہیں. وہ بھی عدالتی مفرور ہیں اور وہ بھی روپوش ہیں. کدھر؟ خیبر پختونخوا کے اندر. تو کیا خیبر پختونخوا آج علاقہ غیر بن چکا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا؟ کیا وہ جو ہے وہ وہاں پر کوئی جو ریاستی عملداری ہے، ریاستی رٹ ہے، وہ ختم ہے؟ تو یہ چند سوالات ہیں جو کہ بنیادی ہیں. یہ پوچھنا ہمارا بطور شہری، بطور صحافی میں یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں سہیل آفریدی صاحب سے، میں پوچھوں اس وقت جو حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، یا جو ڈے ٹو ڈے افیئرس چلا رہے ہیں، یا آئی جی خیبر پختونخوا،
کیوں کر کے یہ لوگ جو ہے وہ آزاد لوگوں کی طرح جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں؟ کیا یہ تحریک انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ عدالت نے جو فیصلہ دیا، عدالت نے ان کو 10 سال کی سزائیں سنائی ہوئی ہیں، اور یہ لوگ جناب مزے سے گھوم پھر رہے ہیں. اب ان کی سزائیں فائنلٹی اختیار کر چکی ہیں. اب ان کے پاس رائٹ آف اپیل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ سرٹن نمبر آف ڈیز کے اندر آپ نے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں تو سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، اور اگر ہم بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ان دونوں نے، یعنی ایک نے اپنی والدہ کو اور ایک نے اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر بیرون ملک سے پاکستان آ گئے تھے، اور انہوں نے جیل جانا پسند کیا، اور رائٹ آف اپیل اپنا جو ہے وہ انہوں نے انٹیکٹ رکھا. ان لوگوں کے پاس تو رائٹ آف اپیل ختم ہو چکا ہے جی. ہاں، باقی لوگ جن کو 9 مہینے میں سزائیں ہوئی ہیں، یعنی احمد چٹھا صاحب وہ بھی شامل ہیں اس میں، اور بھی دیگر لوگ جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے سرنڈر کر دیا یا جو آلریڈی تحویل کے اندر تھے تو ان کے رائٹس انٹیکٹ ہیں. اب عمر چیمہ صاحب ہو جائیں، یاسمین راشد صاحبہ ہو جائیں، میاں محمود الرشید صاحب ہو جائیں، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کا رائٹ آف اپیل انٹیکٹ ہے. لیکن جو نائل مجرم عمر ایوب صاحب ہیں ان کا رائٹ آف اپیل ختم ہو چکا ہے. شبلی فراز صاحب کا ختم ہو چکا ہے، اور جو زرتاج گل صاحب ہیں ان کا ختم ہو چکا ہے. احمد چٹھا صاحب کا بھی ختم ہو چکا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں یہ خیبر پختونخوا کے اندر کس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبھی ہمیں NRO ملے گا، کبھی کچھ سیاسی مصلحت ہو جائے گی تو ہم لوگ سزا کاٹنے سے بچ جائیں گے. جو کہتے تھے کہ ہم NRO نہیں دیں گے، آج وہی لوگ NRO کے متلاشی بن چکے ہیں. آج ان کی سب سے بڑی امید کی کرن NRO ہے. ہاں، وہ NRO مانگ نہیں رہے، اعلان نہیں کر رہے، لیکن خواہش ان کی یہی ہے کہ وہ NRO ان کو ملے گا، ورنہ اپنا رائٹ آف اپیل کیوں کو ختم کرے؟ جس نے واقعی اگر قانون کی جو ہے وہ پاسداری کرنی ہو، جس نے قانون کے اوپر جو ہے وہ اس کے جو حکمرانی ہے اس کو تسلیم کرنا ہو، تو یہ ان کی اپنی ذات جہاں پر آ جائے تو وہاں پر قانون جائے بھاڑ میں، اور جہاں انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ جائیں بھاڑ میں. عدالت نے فیصلہ غلط کیا یا درست کیا؟ اگر غلط بھی کیا تو تب بھی اس عدالتی فیصلے کو انڈو کرانے کے لیے آپ کو اپیل میں جانا ہے. اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ غلط دیا تو پھر آپ اپیل میں ہائی کورٹ میں جا کر اپنا کیس کنٹیسٹ کریں، اور وہاں پر آپ کو فائٹ کرنا ہوتا ہے. ایک طریقہ کار ہے، ایک درج طریقہ کار ہے جو کہ ساری دنیا فالو کرتی ہے، لیکن یہ لاڈلے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہمارے سے بڑا ظلم ہو گیا، شکلیں سنجیدہ بنا کرنا عمر ایوب عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے. یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی حقیقت ہے. آج کئی ماہ ہو گئے ہیں عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں. آج کئی ماہ ہو گئے ہیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت ان عدالتی مفروروں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے. جس عدالتی مفرور خاتون کی خیبر پختونخوا سے گرفتاری ہوئی، فلک جاوید صاحبہ کی، اس کے اوپر نوٹس دے رہا ہے چیف منسٹر، جو عشق عمران میں مبتلا ہے. امیجن کریں، یہ ان کی حقیقت، یہ ان کی حیثیت ہے. یہ لفظی جمع خرچ کرتے ہیں. جب اپنے اوپر آئے نا کارکن جائے جناب جیل میں جائے، اس کا حق بنتا ہے. ہم جیل نہ جائیں، کارکن جیل میں جائے، ہم نے اس کو لفٹ نہیں کرانی. اب یہ کیوں ان کا یہ طرز عمل ہے؟ انہوں نے سبق سیکھا ہوا ہے شاہ محمود قریشی سے، انہوں نے سبق سیکھا ہوا ہے پرویز الہی سے، انہوں نے سبق سیکھا ہوا ہے یاسمین راشد سے، انہوں نے سبق سیکھا ہوا ہے جناب میاں محمود الرشید صاحب سے یا عمر چیمہ صاحب سے. انہوں نے سبق سیکھا ہوا ہے کہ معلوم ہے ان کو کہ جناب ہم اگر جیل چلے گئے تو ہمارے پیچھے پارٹی کوئی نہیں ہے، ہم اپنے سر پر ہی ہیں. تو یہ ان کی اصل میں حرکتیں آگے بڑھتے ہیں. جی سہیل آفریدی کی بات کرتے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، ان کے مشورے سے اگر کابینہ تشکیل دی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو کابینہ ہے وہ کالعدم ہو جائے گی. اور یہ بات انہوں نے گزشتہ روز حامد میر صاحب کے پروگرام میں بات کی، پر اس کی جواب میں عمیر نیازی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں آپ ملاقات کرا دیں، ہم حکومت قربان کرنے کو تیار ہیں. مطلب باتیں تو ان سے بڑی بڑی کروا لینا، باتیں جتنی مرضی بڑی کروا لیں، عملی طور کے اوپر حکومت قربان کرنے کے لیے وہ تو بہت بڑی چیز ہے. یہ اپنی آپ کو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان بھی شاید سرنڈر نہ کرتے اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بر وقت ایکشن نہ لیتی لا انفورسمنٹ ایجنسیز. پہلے بھی بڑی کوشش کی انہوں نے کہ گرفتار نہ ہو زمان پاک کو، انہوں نے جس طریقے سے وہاں پر ایک انہوں نے نو گو زون بنا کے رکھا. اچھا، ان کی حماقتوں کی بات ہو رہی ہے تو اگر بات کی جائے ڈھٹائی کی بھی تو اس میں بھی ان کا کوئی مقابل نہیں ہے.
NCCIA نے جو ہے ایک سائبر کرائم اتھارٹی ہے, آپ نے پتہ ہے کہ اس نے پرچہ کیا شاندانہ گلزار صاحبہ کے اوپر کہ انہوں نے جھوٹ پھیلایا اور پھر بعد میں اپنے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. اب ڈیلیٹ تو انہوں نے کر دیا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کی ایک تصویر تھی جو کہ آرمینیا کے پرائم منسٹر کے ساتھ تصویر تھی, اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بنجمن نیتن یاہو جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہے یہ ان کے ساتھ تصویر ہے. پھر جب ان کو کہا گیا تو پہلے شروع میں کہتی رہی نہیں یہ ملاقات خفیہ ہوئی ہے, پھر جب وہ بات ہوئی تو جب سب لوگوں نے بولنا شروع کیا تو اس پر پریشان ہوئی, پھر اپنا ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر گئی. ٹویٹ ڈیلیٹ کیا اور اب جب پرچہ ان کے اوپر درج ہو چکا تو پھر واپس ریورس لے لیا انہوں نے. اب وہ فرماتی ہیں کہ اگر وزیر اعظم کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی تو پھر فکر کس بات کی ہے, اور اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر انہیں پر اعتماد ہونا چاہیے. پھر نیچے ایک اور بندے نے لکھا کہ انہوں نے کہا غلط بات کہہ رہی ہیں. پھر کہتی ہیں جی میں وہ اپنی بات پر اس طرح ڈٹ گئی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ ایک عرب ملک کے اندر ہوئی ہے, جو پہلے وہ انہوں نے کہا تھا مصر کے اندر, اب اس مرتبہ کہتی ہے عرب ملک کے اندر, اور یہ ملاقات ہوئی ہے جی جہاز کے اندر, اور جن لوگوں نے یہ ملاقات کرائی ہے ان لوگوں نے وہ بہت بڑے بلیک میلر ہیں, انہوں نے اس کا تصویری ثبوت رکھا ہوا ہے جو وقت آنے پر جو ہے وہ منظر عام پر لائے جائے گا, اور انہیں کہتی ہیں آگے سے کہ سچ ایک دن باہر آئے گا ہی آئے گا. کمال نہیں ہے ویسے, غلطی کرو اس پر ڈٹ جاؤ. پہلے وہ نہیں حیدر پنچوتا صاحب نے اس دن کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کر دی ہے آرڈیننس جاری کر دی ہے جیل سے, تو آج تک ڈٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر. کوئی پبلکلی انہوں نے اس پر نہیں کہا جی کہ جی میں نے غلط بات کی ہے, اور اب شاندانہ گلزار صاحبہ بھی وہی حرکت کر رہی ہیں. میں تو یہ عشق عمران کے جو ہے نا, یہ مرض جو عشق عمران ہے نا, یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. یہ وہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو وہ بیماری ہے عشق عمران, یہ اس میں مبتلا لوگ ایسی بیکی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولتے ہیں پھر جھوٹ کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, یعنی خود ہی بات جو ہے وہ گھڑتے ہیں, پھر جب ان کی کریکشن کی جائے اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم اپنی بات کے اوپر قائم ہیں. مطلب ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید جھوٹ بولو, پھر جھوٹ بولو, پھر جھوٹ بولو. تو یہ ان کا جو ہے وہ کول و فیل ہے جی, یہ ان کی حقیقت ہے, یہ ان کی اصلیت ہے. اب رات کو ایک پروگرام کے عاصمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں تھا, وہاں پر جو ملاقات کے حوالے سے اور جو ڈیل کرنے کے حوالے سے عمران خان کی آمادگی کے حوالے سے انہوں نے بات کی شیر افضل مروت نے, تو ابھی اس ٹائم ان کو جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ قرار دے رہی ہیں جو یوٹیوبرز ہیں. بہرحال جی یہ اپنی جگہ بات ہے, یہ ان کی سوچ ہے, ان سے متعلق بات نہیں کریں گے. وہ سچ بول رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, اور جو لوگ شاندانہ گلزار کی طرح یا نعیم حیدر پنچوتا کی طرح جھوٹ پھیلاتے ہیں, گمراہی پھیلاتے ہیں, لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کرتے ہیں, بدگمانیاں پھیلاتے ہیں اور دانستہ کرتے ہیں, اور ان کی تصحیح کی جائے تو اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں, ان لوگوں کے اوپر جو یوٹیوبرز ہیں پی ٹی اے کے حمایت یافتہ یا حمایت کرنے والے, انہوں نے اپنے لبوں کو سی لیا ہے. اب اس پر کوئی ولاگ نہیں آئے گا, کوئی بات نہیں کریں گے, اس پر سام سوٹ جائے گا ان کو. تو یہ انٹلیکچوئل نہیں ہے, یہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگ ہیں. یہی آج کے اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.